السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے تو اس کی آیا 2 سیکنڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا جو لاسٹ پورشن رہتا تھا، تو آج ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ تو میں تھوڑا سا ریکیپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفاعت ابدی ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الہی ہے، یا اگر آپ نے یہ اور وہ کو اوائڈ کرنا ہے تو سورہ الف لام میم اللہ کی کتاب ہے یا کتاب الہی ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابھی اس سے پیچھے والے جو لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ایز اے بک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر آپ کو لاسٹ کلپ آپ نے ریویو کیا تو پھر میں نے بتایا تھا کہ وائی دا بیٹر ٹرانسلیشن وڈ بی کہ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، رادر دین کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے لیے وہ لاسٹ لیکچر۔ اب آگے ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ میں اگین میک شور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے، ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو جب یہ آپ ان کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں دوبارہ، اور ان کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں جو موجود ہیں وہاں پہ پریزنٹ، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ متقی، یہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اب اس کو تھوڑا سا کمپیریٹیو ٹرانسلیشن میں نے مولانا مودودی کی ٹرانسلیشن میں دیکھی، انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ ہدایت ہے ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یا ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے۔ تو جب ان کا ورڈ یوز ہوتا ہے فار دوز بیسیکلی، تو اس میں تھوڑا سا جنرلائزیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہے اٹ کین بی اینی باڈی۔ اور پھر میں نے تفسیر ابن کثیر بھی میں نے دیکھی، تو اس کے اندر تو انہوں نے صرف جو ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ تو نے تو بالکل جنرلائز کر دیا اس کو۔ اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے اس کے اندر ہدن، لائک ہدایت۔ اب ہدایت جو ہے ایک بگر کانسیپٹ ہے، اس کے کئی اینگل ہیں ان جنرل۔ اب میں اس پہ فوکس ابھی نہیں کر رہا کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں ان جنرل آئیڈیا ہے موسٹ آف دا پیپل کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں کئی اینگل سے ہیں یہ بات۔ تو اس وقت جو دو چیزیں میں، دو اینگل اس کے میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں فار ایگزامپل ہم نے کہیں جانا ہے، ہمیں اس کا رستہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو رستہ جاننے کے لیے ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ کون سا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ونس وی ڈیسائیڈ کہ یہ رستہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو اس رستے پہ چلنے کے لیے آگے کوئی اور مسئلے مسائل ہوں گے، کوئی اور پرابلم آئے گی، ڈسٹریکشنز آئیں گی، تو اور پھر ہم کبھی ڈس ہارٹ ہوں گے، تو یہ ساری اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ جسٹ لائک جی پی ایس سے آپ اس میں ڈالیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ کو ایک دو رستے بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ راؤٹ ہے نا یہ لوں گا۔ اب اس راؤٹ پہ آپ چلتے ہیں تو آگے فرض کہیں روڈ بلاک ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہوا ہے، تو پھر آپ کو جی پی ایس پھر گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو رستہ تو پہلے میں نے بتایا تھا، لیکن ہے کہ اب جو ہے آپ کو اب یہ کیونکہ درمیان ڈسٹریکشنز آئی ہیں یا پرابلمز آئی ہیں، آبسٹیکلز آئے ہیں، تو اب جو ہے آپ کو الٹرنیٹ راؤٹ کس طرح کر کے میں آپ نے نا اپنے جو ڈیسٹینیشن تک آپ پہنچیں گے۔ تو جسٹ لائک جی پی ایس کی بات ہے۔ تو ہدایت کے دو اینگل ہیں، ایک تو ہدایت ہوتی ہے رستہ کون سا ہے، وہ رستہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو گائیڈنس ہوتی ہے کہ اس رستے آپ ایک دفعہ رستہ مل جائے تو اس کے اوپر چلنے کے لیے آگے بھی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو قرآن مجید کے اندر جب ہدایت کا ورڈ یوز ہوا تو یہ دونوں سینس میں یوز ہوا ہے۔ کبھی یہ رستہ کون سا رستہ ہے اس میں بھی سینس میں یوز ہوا ہے، اس کے بعد ہے کہ ایک رستہ آپ کو مل گیا تو اس کے اوپر چلنے کے لیے جو گائیڈنس چاہیے اس میں بھی یوز ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کس سینس میں یوز ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ یوز ہوا ہے ان دا سینس، جو سیکنڈ سینس ہے کہ رستہ آپ کے پاس ہے، رستہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اب آپ کو اس پہ چلنے کے لیے گائیڈنس چاہیے۔ اب یہ مطلب کس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ دیکھیں نا، ہدایت ہے للمتقین، ان متقیوں کے لیے۔ اب میں ابھی المتقین کے ابھی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں بات جاؤں گا، لیکن ہے کہ متقی جو ہے یہ بھی ایک بگر کانسیپٹ ہے۔
تو متقی کا ان جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ بندہ اللہ میاں سے ڈرتا ہے. اب جب اللہ میاں سے ڈرتا ہے، ڈرے گا کیوں؟ پہلی بات ہے کہ وہ بندہ جب اللہ میاں سے ڈرنے کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو چند چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا کہ وہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ دیر از اللہ میاں، ٹھیک ہے، جس نے سب بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اللہ از واحد، ون، اونلی ون. اس کے بعد پھر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بھائی ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ڈے آف ججمنٹ والے پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے سامنے میں جاؤں ان کے سامنے، اور پھر وہاں پہ میرے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کی بیس کے اوپر اللہ میاں ڈیسائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو میں جب اللہ میاں کے سامنے جاؤں گا تو آئی ڈونٹ وانٹ بی ashamed آف all the bad things that I did. تو اس احساس کے ساتھ کہ بھائی میں اللہ میاں کو ناراض نہ کر دوں، میں صرف وہی کام کروں جو اللہ میاں کو پسند ہیں، تو یہ بندہ اللہ میاں سے ڈر کے رہے، اس طرح کا ڈر، تو تب متقی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے جب کوئی بندہ ہم کہتے ہیں متقی ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اللہ میاں کا ڈر، اور ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، وہاں پہ سارا ڈیسیجنس ہوں گے، تو یہ آلریڈی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس پہ پے اٹینشن کریں کہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ لوگ متقی تو پہلے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہدایت ہے. تو اب جو بندے متقی ہیں انہیں ہدایت کا کچھ نہ کچھ پورشن تو مل گیا، تبھی تو وہ متقی ہیں، تبھی تو وہ جانتے ہیں کہ اللہ میاں ہیں یا اور آگے ڈے آف ججمنٹ ہوگا. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہدایت کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آل دو وہ اللہ میاں کو جانتے ہیں اور اللہ میاں سے ڈرتے بھی ہیں، انہیں ڈے آف ججمنٹ پہ بھی بلیو ہے ان کا. لیکن اب آگے جو لائف آ رہی ہے، جو آگے اور میں ان کے آگے لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز آ رہی ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس دین پہ کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس اسلام پہ کیسے انہوں نے کرنا ہے، اور ان پرابلمس کو کیسے سالو کرنا ہے، اس کے لیے بھی انہیں گائیڈنس چاہیے. تو یہ کتاب، اللہ کی کتاب، ایکچولی یہ گائیڈنس ان کو پرووائڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہدایت کا جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ سیکنڈ والا ہے کہ رستہ مل گیا ہوا ہے، رستہ ملنے کے بعد آپ کو گائیڈنس چاہیے. آئی ہوپ کہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ للمتقین، یہ جن لوگوں نے عربی تھوڑی سی پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ وین ایور وی ایڈ الف لام یا ال ٹو اینی تھنگ تو اٹ میکس اٹ ویری اسپیسیفک. فار ایگزامپل اگر یہ ہوتا ہدل للمتقین، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی متقی ہو، یہ اسپیسیفائی نہیں ہوا. لیکن جب ال کا ورڈ یوز ہو گیا تو اٹ مینس، ال کا ورڈ اس کے ساتھ آ گیا تو اٹ مینس کہ اب جو ہیں بڑے اسپیسیفک لوگ جو ہیں اس سے مراد ہیں. جو اب یہ ہیں وہ اسپیسیفک لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن مجید ریویل ہو رہا ہے تو جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام اسلام قبول کر رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ جوائن کر رہے تھے، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اب میں ان سے پوچھوں گا کہ مولانا مودودی صاحب نے تو پھر اس کو کیا ہے ان متقیوں کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے، تو پھر بھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو نا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، آلدو کائنڈ آف جنرلائز ہو جاتا ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر نے تو بالکل ہدایت ہے متقین کے لیے. ان سے میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر عربی کا ایک سینٹینس ہے کہ ہدل متقین ورسز ہدل المتقین، ٹھیک ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا لائک اوپن کر رہا ہوں، تو ان دو ورڈز ڈفرینٹ ہیں، تو ان دونوں کی ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہونے چاہیے. تو انہوں نے سیم ٹرانسلیشن کیسے کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ تھوڑا سا پے اٹینشن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب یہ ہے کہ ایک اور یہاں پہ بات آتی ہے کہ میجورٹی آف جو اسکالرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اس سے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کو ہدایت دے گا تو اس ہدایت کو پانے کے لیے آپ کے اندر سن کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ متقی ہوں گے تو ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے آئیڈیا صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ دوسرا آئیڈیا کیا ہے، پھر آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ واٹ میکس بیٹر سینس. اس کے اندر ہے کہ اب اگلی آیات کے ساتھ یہ نا بہت سارا ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو اگلی آیات پڑھوں گا اور اس میں سے آپ کو بتاتا جاؤں گا، پھر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے تو ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. ہدل للمتقین، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان بالغیب کرتے ہیں، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اب اس کو ہم جس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے جو بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی وہ دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن دیکھے بغیر مانتے ہیں. یہ پورا ایک اور آئیڈیا ہے آگے جا کے کہ ایمان بالغیب کیا ہے، تو یہ ہم بعد میں اگلی آیت میں کریں گے. تو یہ وہ انہی لوگوں، یہ کچھ کوالٹیز ہیں، متقی ہیں
ایمان بالغیب ہے ان کے اندر، و یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، و مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان سے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیا کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اسے بھی مان رہے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی طرف جو نے قرآن بھیجا ہے، یہ آپ کو بھی پہلی بات ہے، آپ کو بھی مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے میسنجر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کی طرف جو ہم نے بک بھیجی ہے قرآن، اس کو بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وما انزل من قبل کا، اس کے علاوہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی نازل ہوا ہے، اس کو بھی مان رہے ہیں۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پہ بھی ان کا پورا کا پورا یقین ہے۔ آگے ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ دیکھیں ہدایت، اب یہاں پہ ہدایت کا ورڈ آ گیا کہ اللہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں، اور یہ ہیں جن کو اللہ میاں کی ہدایت ہے، اللہ میاں کی طرف سے وہ ہدایت پہ ہیں، اور ان کو ایک دن جو ہے نا یہ فلاح پا لیں گے۔ تو کیا کریکٹرسٹکس بتائیں کہ متقی ہیں، ایمان بالغیب ان میں ہے، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کو نبی یا میسنجر مان رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے قرآن اس کو بھی مان رہے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں جو نازل ہوا ہے اس کو بھی مان رہے ہیں، تو اور آخرت پہ یقین ہے ان کا، بالآخرات ہم یوقنون۔ اب یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ ان جنرل جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے، تو اس ہدایت دینے کے لیے آپ کو متقی ہونا چاہیے، آپ کو یہ سب چیزیں جو کریکٹرسٹکس ہیں نا آپ پہ ہوں، تو تب آپ کو جو نا قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب میں اس کو زیادہ ابھی تو پورا اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ سورہ بقرہ کو پوری ڈیٹیل میں اچھی طرح سے ریویو کریں گے تو سورہ بقرہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائمریلی بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور غامدی کا ایک سینٹنس ہے، ابھی آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، لیکن میں ایک سینٹنس بولنا چاہ رہا ہوں کہ پرائمریلی بنی اسرائیل پہ اتمام حجت کیا جا رہا ہے یا کمپلیشن آف پروف کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ آگے جائیں گے تو اس میں اللہ میاں ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اللہ میاں کی فیورٹ نیشن تھی، تو پھر انہوں نے کچھ کرائمز کیے، کچھ غلط کام کیے، جس کی وجہ سے اللہ میاں نے ان کو ڈیموٹ کیا، اور پھر بنی اسماعیل کو اس سٹیٹس پہ بیسیکلی اپوائنٹ کر دیا۔ تو یہ آگے جب قرآن مجید پڑھیں گے تو بگر سٹوری آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ میاں نے اس جو یہ جو پارٹ آف قرآن ہے اس کے اندر بیسیکلی اللہ میاں جو بنی اسماعیل ہیں، جو جن کو اللہ میاں پروموٹ کر رہے ہیں اپنی فیورٹ نیشن کے طور پہ، اور یہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ شہادت کا منصب، ٹو بی دا وٹنس، جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کریں گے، اس پہ اپوائنٹ کرنا ہے۔ تو اللہ میاں جو ہیں اس وقت وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان رہے ہیں، ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، اللہ میاں ان لوگوں کے کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو قرآن مجید ہدایت دے رہا ہے، یہ متقی ہیں، ایمان بالغیب پہ مان رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کو سارے جو کریکٹرسٹکس ہیں۔ اور یہ جو کریکٹرز اگر آپ جب سورہ بقرہ کی باقی پڑھیں گے ڈیٹیل، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود نے ایکچولی یہی کرائم کی ہیں۔ یہ جو ابھی کریکٹرسٹکس اللہ میاں بتا رہے ہیں، ان کے ایگزیکٹ اپوزٹ جو وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو اب یہ ہے، اب آپ اس کو یا تو انڈیپینڈنٹلی آپ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ متقی ایک علیحدہ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یا آپ اس کو اس اینگل سے دیں کہ یہود نے یا بنی اسرائیل نے کچھ کرائمز کیے تھے، جو کرائمز اللہ میاں نے بڑی ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں آگے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ میاں نے انہی کرائمز کی جو بالکل اپوزٹ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو بنی اسماعیل کے اندر وہ سارے کے ساری چیزیں گنوا دی ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ ان کو اب جو ہے نا وہ اپنا جو فیورٹ نیشن ہے اس میں اپوائنٹ کریں گے۔ جب آپ پڑھیں گے اس کو زیادہ کلیریفائی ہوگا۔ اب یہ ساری کی ساری جو ہیں چیزیں ایکچولی یہود میں جو پرابلمس تھیں اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل یہ غامدی صاحب نے لکھا ہے، میں آئی تھنک وہیں سے پڑھ لیتا ہوں کہ اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کی جو خصوصیات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک انہی خصوصیات کی نقیض ہیں، یعنی انہی کریکٹرسٹکس کی اپوزٹ ہیں بالکل، جو یہود میں من حیث القوم ایز اے نیشن پائی جاتی تھیں۔
قرآن نے اسی سورہ میں آگے ان کی خصوصیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل اللہ سے ڈرنے کی بجائے وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، یعنی وہ متقی نہیں رہے۔ انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے اسے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، یعنی انہوں نے ایمان بالغیب چھوڑ دیا۔ وہ نماز سے غافل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا ہے کہ اقیم الصلاۃ والا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو بخل کی ترغیب دینے لگ گئے۔ اس کو اس سے کریں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انہوں نے محض اپنے تعصبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اس سے اگلی بات وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی کہ جو ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے جسٹ ایک ریچولسٹک بلیف بن گیا۔ جبکہ ابھی پچھلی ان آیا میں دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے وہ ہے کہ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو اس طرح سے اف یو بلیو ان اٹ تو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں فرق پڑنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ یو بلیو ان دیٹ۔ تو ان کی لائف میں یہ جو ہے وہ جسٹ ایک ریچولسٹک بلیف بن گیا، یو could not see it in their actions. I think I will stop here already, like we passed 15 minute mark. So main idea یہ ہے کہ بہت سارے اسکالر جو موسٹلی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اور یہ آگے سارے کریکٹرسٹکس ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو اس وقت لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ جو سارے کے سارے آگے کریکٹرسٹکس بتائیں جو بھی ہم اگلی کلپس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے، یہ ایکچولی وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہونے چاہیے تھیں، جو پہلے بنی اسرائیل میں تھے، جس کی وجہ سے انہیں موسٹ فیوریٹ نیشن اللہ میں نے بنایا۔ لیکن ان کا کرائم یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں یا ان کو خراب کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ میاں نے ان کو مغضوب علیہ ہے نا، جن پہ غضب ہوا، وہ اس کیٹیگری میں ڈالا، ڈیموٹ کر دیا، اور بنی اسماعیل کو ان کی جگہ پوائنٹ کر دیا۔ تو ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز تھیں۔ تو یہ جو ہیں جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، یہ کوالٹیز ایکچولی جو سورہ بقرہ میں آگے جو ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے کرائمز ہیں اس کی ایگزیکٹ اپوزٹ کوالٹیز ہیں۔ اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں گے تو اٹ ول میک بیٹر سینس۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے میں پھر کروں گا۔ اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آئی انڈرسٹینڈ، لیکن ہے کہ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو لیٹ می نو، آئی ول ٹرائی ٹو کلیریفائی اٹ اگین۔ یہ تھوڑا سا ہے کمپلیکیٹڈ، اور آپ کو یو نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ سورہ بقرہ ان ڈیٹیل ٹو انڈرسٹینڈ دس، اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ۔ السلام علیکم۔